باتیں کہنے لگ گیا ہے، کوئی آ کر اس کو سکھا جاتا ہے۔ دوسرے کہتے تھے کہ نہیں یار، یہ باتیں تو عجیب و غریب قسم کی کچھ کرتا ہے، کوئی ایسا نظر نہیں آتا جو یہ سکھاتے اس قسم کی باتیں سکھا کے جائے۔ تو پھر کیا کہتے تھے؟ کہتے تھے پاگل ہو گیا ہے۔ ٹھیک ہے، وہ پاگل ہی ہوتا ہے۔ یہ تو اپنی طرف سے بڑی دانشمندانہ تدبیریں کرتے ہیں نا اپنے لیے، تو ہمیں کون جھیڑ سکتا تھا، ہمیں کون مار سکتا تھا؟ وہ کہنے والا یہ کہے کہ تمہاری کوئی تدبیر کام نہیں آئے گی، رکھی کی رکھی رہ جائیں گی کیا؟ تو اس کے متعلق یہی وہ کہتے ہیں کہ یہ پاگل ہو گیا ہے۔ تو یہ چیز بھی حضور کے متعلق تھی، پاگل ہو گیا ہے۔ کبھی کہتے تھے کہ آپ پر کسی نے جادو کر دیا ہے۔ اِنَّا کاشف العذاب قلیلا انکم عائدون، کہا کہ پہلے یہ تھا، یہ ہلکے ہلکے جھٹکے آتے تھے، تم گڑگڑاتے تھے، نظر آتا تھا کہ اگر واقعی یہ جھٹکے ختم کر دیے جائیں تو آئندہ تم اپنی اس غلط روش سے باز آ جاؤ گے، لیکن تم ہر بار یہی کرتے تھے، ہر بار پلٹ کے اپنی روش پہ آ جاتے تھے، تاکہ وہی جو مہلت کا وقفہ ہوتا ہے بیماری میں اور موت کے درمیان، وہ مہلت کا وقفہ ہوتا ہے، صحیح علاج کر دیا جائے تو زندگی مل جاتی ہے، نہ کیا جائے یا غلط علاج کیا جائے موت آ جاتی ہے۔ پھر کہا کہ اس طرح سے یہ مہلت کا وقفہ تم نے ضائع کیا۔ یوم نبطش البطشۃ الکبریٰ انا منتقمون، تو پھر آخر میں تو ہماری گرفت بڑی سخت ہوتی ہے، ہم قوموں کی غلط تباہ کن روش کا جو نتیجہ ہمارے قانون کے مطابق نکلتا ہے وہ تباہی ہوتی ہے، اور یہ گرفت ہماری بڑی سخت ہوتی ہے، اس سے کوئی چھوٹ نہیں سکتا۔ 10 منٹ تو ہیں، بات اس کے بعد مثال کی شروع ہوئی۔ قرآن کا انداز یہ ہے کہ وہ ایک بات نظری طور پر پیش کرتا ہے، اس کی صداقت کی شہادت میں اقوام سابقہ کی تاریخ کو پیش کرتا ہے۔ تو یہ جتنا کچھ کہا گیا نا، زمانہ نزول قرآن میں قریش کے بعد وہاں یہودی زیادہ بستے تھے جو اہل کتاب تھے، ان کی تاریخ بڑی عام تھی وہاں۔ تو عام طور پہ آپ دیکھیں گے کہ قرآن ہمیشہ بنی اسرائیل کی داستان جو ہے اور فرعون کی داستان، اس کو بطور تائید اور شہادت کے پیش کرتا ہے۔ تو جو کچھ کہا ہے اس کے بعد قرآن نے فرعون اور حضرت موسیٰ کی کشمکش کی داستان کو آگے پیش کیا ہے۔ ٹھیک ہے، وقت اتنا تو ہے، لیکن میں معافی چاہتا ہوں، کمزوری کی وجہ سے میں تھک گیا ہوں، معاف کیجیے گا۔ آج اتنا ہی صحیح، 10-15 منٹ کی اجازت چاہتا ہوں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ہم سورہ الدخان کی آیت 16 تک آ گئے تھے، 17ویں آیت سے آئندہ ہم